ہیری اور جان بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے اور اکثر ٹائم ایک ساتھ گزارا کرتے تھے۔ ان کا اسکول بھی ایک تھا اور پھر کلاس فیلوز بھی تھے۔ دونوں کی ایج 15 ایئرس کے آس پاس تھی۔ اسکول سے چھٹیاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ریلیٹیوز کو ملنے اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اپنے گاؤں پہنچ کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ان کو وہاں کا کلچر اور گرینری بہت زیادہ اچھی لگی تھی، لیکن اکیلے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن ہیری اور جان کھیلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ فیملیز گپ شپ میں بزی تھیں اور یہ ان کے لیے گاؤں میں گھومنے کا بہت اچھا موقع تھا۔ گاؤں میں گھومتے ہوئے انہیں ایک گھر نظر آیا جو بالکل ویران اور سنسان تھا۔ اس گھر کا انٹیریئر بھی کافی ڈیمیج تھا کہ جیسے کسی نے سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ گھر کی پراسرار خاموشی نے جیسے بہت سے راز اپنے اندر سمیٹ رکھے ہوں۔ ہیری نے کسی طرح عجیب سے گھر میں جانے کا پلان بنایا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا جبکہ میں بہت ڈر رہا تھا۔ ہیری کے بار بار انسسٹ کرنے کی وجہ سے فائنلی ہم اندر چلے گئے۔ گھر کے اندر ہر طرف مکڑی کے جالے تھے اور ویرانی سی تھی۔ دیواروں پر ریڈ اور بلیک مارکنگز تھیں۔ ایک پرانے سے کافی ٹیبل پر کچھ بکس جس کے اوپر عجیب سے سمبلز بنے ہوئے تھے، اور ایک چھوٹی سی بچی کی پکچر کافی ٹیبل پر موجود تھی جس پر بہت زیادہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی۔ ہیری نے اس پکچر کو اٹھایا اور غور سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بلانڈ کلر کے ہیئرز تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہیری کی طرف دیکھا۔ اٹس ٹو ڈینجرس ہیری، چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ ہم نے گھر میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوا۔ لیکن ہیری نے جیسے میری بات کو امپورٹنس ہی نہ دی ہو اور بھاگتا ہوا گھر کے مین ہال میں چلا گیا۔ بالکل سامنے ہی ایک لاک ڈور تھا، اس کے اوپر بھی بہت سے جالے تھے۔ لکڑی کے اس پرانے دروازے پر ایک عجیب سی پکچر بنی ہوئی تھی جو ڈسٹ کی وجہ سے کچھ خاص کلیئر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس پکچر کے ساتھ کچھ مسٹیریس سے سمبلز موجود تھے۔ اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ صدیوں سے بند ہو۔ میرے منع کرنے کے باوجود ہیری نے دروازے کو اوپن کر دیا اور اندر چلا گیا۔ میں ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہاں ہو جان، دیکھو مجھے کچھ ملا ہے، ہیری نے مجھے آواز دی۔ کم آن ہیری، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے واپس جانا ہے، رات بس ہونے ہی والی ہے۔ جبکہ ہیری اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ اس نے میری کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ میں ہیری کے پاس گیا تو وہ سامنے پڑی ایک مسٹیریس ڈال کو دیکھ رہا تھا جو دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ ہیری نے اس ڈال کو اٹھایا اور ساتھ ہی ایک تیز ہوا سے گھر کے سب دروازے بند ہو گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ ہیری بھی بہت ڈر گیا تھا اور اس نے ساتھ ہی اس ڈال کو پھینک دیا۔ ہمیں اب اپنی سانس سے بھی خوف آ رہا تھا۔ یہاں کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ تو ضرور ہوگا۔ اس کمرے سے آگے ایک اور راستہ نکل رہا تھا جس کے سامنے ایک ونڈو تھی۔ ہم جلدی سے اس ونڈو کے پاس پہنچے۔ ہماری زبانیں تو جیسے بولنے کے قابل ہی نہ رہی ہوں، اور ڈر کی وجہ سے ہمارا جسم زندہ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ ونڈو کے پاس پہنچ کر ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے ہیری کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ میں ابھی مشکل سے ہی باہر نکلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ڈال تھی
جس کو ہیری نے اٹھایا تھا، اس کا فیس اتنا خوفناک تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب میں نے ہیری کی طرف دیکھا تو اس کا سر جسم سے الگ تھا اور اس کا جسم سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ ڈر کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی، لیکن شاید میری زندگی ابھی باقی تھی۔ ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر کے اور گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں آ پہنچے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو اس ڈال کا وہاں پر کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں کچھ ٹائم تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے گھر میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کو کچھ لوگوں نے اس کے ماں باپ سمیت اس کے گھر میں ہی مار دیا تھا، لیکن آج تک اس واقعے کو میں اپنے ذہن سے نہ نکال سکا، اور اس کے بعد سے میں نے پیرنٹس کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔